قال فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم فيها الناس الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة. گزشتہ سبق میں حج افراد کا طریقہ بیان کر رہے تھے صاحب ہدایہ کہ حج افراد کرنے والا وہ حج کا احرام باندھ لے گا اور اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ آئے گا اور ابتدا میں اس پر ایک طواف سنت ہے جسے طواف قدوم کہتے ہیں، اور اسی طواف کے بعد وہ حج کی سعی کرنا چاہے تو حج کی سعی بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو جتنے دن مکہ میں مقیم ہے اس میں سے بھی کسی طواف کے بعد حج کی سعی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن جس طواف کے بعد بھی حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو اس طواف کے اندر کیا کر لے گا؟ اغتباء بھی کر لے گا، یعنی دائیں کندھے کو بھی ننگا کرے گا اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرے گا. لہذا اگر وہ اس پہلے طواف یعنی طواف قدوم کے بعد ہی حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو اسی طواف میں کیا کر لے؟ اغتباء بھی کر لے اور رمل بھی کر لے، اور اس کے بعد طواف کی 2 واجب رکعتیں جو ہیں وہ بھی پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. لیکن اس میں نے بتلایا تھا کہ صفا سے لے کر مروہ تک جب پہنچیں گے تو یہ 1 چکر کہلائے گا. ویسے تو چکر اس کو کہتے ہیں کہ انسان جہاں سے چلا ہو وہیں واپس پہنچے. صفا سے چلا ہے صفا پر ہی پہنچے تو اس کو چکر کہنا چاہیے، لیکن یہاں پر صفا سے واپس جب صفا پر پہنچا تو اس کو 1 چکر نہیں کہیں گے بلکہ 2 چکر کہیں گے بھائی. تو اس طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد چونکہ حج افراد کر رہا ہے اور یہ حج کی سعی کی ہے، کوئی عمرے کی سعی نہیں کی، لہذا اس کے بعد وہ حلال نہیں ہوگا، یعنی حلق وغیرہ یا قصر نہیں کروائے گا، بال چھوٹے نہیں کروائے گا، بلکہ اسی طرح احرام کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے گا بھائی. اور اس دوران جتنے طواف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ان طوافوں کے اندر اغتباء بھی نہیں ہوگا اور رمل بھی نہیں ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا طریقہ بھائی؟ اور سعی البتہ نہیں کرے گا کیونکہ حج میں ایک ہی سعی ہے اور وہ سعی وہ کر چکا ہے، اور نفلی سعی مشروع نہیں ہے بھائی. اب آگے بتلا رہے ہیں قال فإذا كان قبل يوم التروية بيوم. صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ جب یوم الترویہ سے 1 دن قبل کا دن ہو، یعنی بھائی یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں، 8ویں ذی الحجہ سے 1 دن پہلے یعنی 7ویں ذی الحجہ کو خطب الامام خطبتن کہ امام خطبہ دے گا، خطبتن ایسا خطبہ یعلم فیہا الناس الخروج الی منی کہ جس کے اندر سکھائے گا وہ لوگوں کو مینا کی طرف نکلنا، والصلاۃ بعرفات اور عرفات کے اندر جو نماز ہے یعنی جمع بین الصلاتین ہے، ظہر اور عصر کی جو اکٹھی ادا کی جائے گی اس کے بارے میں بتلائے گا، والوقوف اور وقوف عرفات کے احکام بیان کرے گا کہ یہ وقت کب سے کب تک ہے، زوال سے لے کر اگلے دن کی فجر تک ہے، اور والافاضۃ اور افاضہ کے معنی لوٹنے کے اور عرفات سے لوٹنے کا حکم بیان کرے گا کہ کب لوٹنا ہے عرفات سے واپس، جب سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے. غروب سے پہلے اگر کوئی عرفات سے واپس لوٹے گا تو اس کا فرض تو ادا ہو چکا ہے، لیکن غروب کے بعد لوٹنا واجب تھا. اگر وہ پہلے لوٹے گا تو پھر اس پر دم واجب ہوگا، یعنی ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی بھائی. تو لہذا چونکہ اب حج شروع ہونے لگا ہے، حج کے افعال اگلے دن جانا ہے مینا، پھر جانا ہے عرفات وغیرہ، تو ابھی سے کیا کرے 1 دن پہلے ہی خطبہ دے گا اور اس خطبے میں لوگوں کو ان تمام چیزوں کی تفصیل بتلا دے گا امام بھائی. والحاصل اور حاصل یہ ہے کہ ان فی الحج 3 خطب کہ حج کے اندر 3 خطبے ہیں بھائی، 3 خطبے ہیں. اولھا ما ذکرنا پہلا خطبہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا، یعنی یوم الترویہ سے 1 دن پہلے.
یوم الترویہ کو تو جانا ہے نا مینا، اس سے ایک دن پہلے خطبہ دے کر لوگوں کو بتلا دے گا احکام وغیرہ. تو پہلا خطبہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا، وَالثَّانِيَةُ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، اور دوسرا خطبہ عرفات میں ہوگا یوم عرفہ والے دن بھائی. وَالثَّالِثَةُ بِمِنَا فِي الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ، اور تیسرا خطبہ مینا میں ہوگا 11ویں دن یعنی 11 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 11. بھائی پہلا خطبہ ہوا 7 کو، کیونکہ 8 کو یوم ترویہ، اس سے ایک دن پہلے دینا ہے. 7 ذی الحجہ کو پہلا خطبہ، 8 کو یوم ترویہ ہے، اس دن نہیں خطبہ. پھر اگلا دن 9ویں ذی الحجہ، یہ عرفہ کا دن ہے، اس دن ایک خطبہ ہوگا. پھر 10 کو پھر نہیں خطبہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد 11 کو پھر امام کیا کرے گا؟ خطبہ. تو دیکھو 7، 9 اور 11 یہ 3 خطبے ہوں گے ایک ایک دن کے وقفے کے ساتھ ہیں. 7 کے بعد 8 کا وقفہ آ گیا، اور 9 کے بعد پھر 10 کا وقفہ آ گیا، تو یہ 3 خطبے ہوں گے. یہ معنی ہے فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ، پس امام جو ہے فصل کرے گا، جدائی کرے گا ہر 2 خطبوں کے درمیان ایک دن کی. وقال ظفر رحمه الله يخطب في 3 أيام متوالية أولها يوم التروية. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام المسلمین خطبہ دے گا 3 دن مسلسل، فی 3 ایام متوالیۃ، 3 دن پے در پے مسلسل بھائی. اولها یوم الترویہ، اور ان دنوں میں سے پہلا دن یوم ترویہ ہے. ہمارے نزدیک کس کس دن خطبے تھے؟ 7، 9 اور 11. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، 3 خطبے ہوں گے، مسلسل ہوں گے، اور پہلا یوم ترویہ کو یعنی 8ویں ذی الحجہ کو ہوگا. تو ان کے نزدیک گویا 3 خطبے جو ہیں 8، 9 اور 10 ان 3 دنوں میں ہوں گے بھائی. تو وہ فرماتے ہیں 3 مسلسل دن خطبہ دے گا امام. اولها یوم الترویہ، جس کا پہلا جو ہے وہ یوم ترویہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ لِأَنَّهَا أَيَّامُ الْمَوْسِمِ وَمُجْتَمَعُ الْحَاجِ، اس لیے کیونکہ یہ حج کے ایام ہیں اور حاجیوں کے جمع ہونے کا وقت ہے. ان 3 دنوں میں کیا؟ یہ 3 دن کیا ہیں؟ حج کے. موسم یاد رکھیے، حج کا جو زمانہ ہے اس کو موسم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ موسم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا أَيَّامُ الْمَوْسِمِ، اس لیے کیونکہ یہ حج کا زمانہ ہے، حج کے ایام ہیں. وَمُجْتَمَعُ الْحَاجِ، اور حاجیوں کے جمع ہونے کا وقت ہے. ان 3 دنوں میں حاجی جمع ہوتے ہیں بھائی. یوم ترویہ کو سارے کہاں جمع ہو گئے؟ مینا میں. 9ویں کو سارے کہاں جمع ہو گئے؟ عرفات میں. اور 10ویں کو سارے پھر کہاں جمع ہو گئے؟ مینا کے اندر پھر جمع ہو گئے، واپس آ گئے عرفات سے بھائی. تفصیل سمجھ میں آ گئی. تو یہ حج کے ایام ہیں اور حاجیوں کے جمع ہونے کا وقت ہے. وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا التَّعْلِيمُ وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ اشْتِغَالٍ فَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنْفَعَ وَفِي الْقُلُوبِ أَنْجَعَ. وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان خطبوں کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ حاجیوں کو حج کا طریقہ سکھلایا جائے. کس کا؟ حج کا طریقہ سکھلایا جائے. اور یوم الترویہ تو مشغولیت والا دن ہے. اس دن تو سارے حاجی مکہ سے نکل کر مینا آتے ہیں، اور کوئی 2، 4، 100 یا 1000 حاجی نہیں ہوتے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. لہذا یہ تو حاجی کی مشغولیت والا دن ہے، بڑی مشقت ہوگی. یہاں سے نکلے گا اور کہاں پہنچے گا؟ مینا پہنچے گا. تو لہذا خطبہ اس سے پہلے ہونا چاہیے، تاکہ پہلے سے حاجی کو کیا کر دیا جائے؟ احکام کی تفصیل بتلا دی جائے. تو یہ اس کی مشغولیت والا دن ہے. اسی طرح یوم النحر جو ہے وہ بھی مشغولیت والا دن ہے، کیونکہ اس دن حاجی کہاں سے واپس پہنچا ہے؟ عرفات سے ہو کر واپس پہنچا ہے مینا کے اندر. اور مینا کے اندر اس نے رمی جمرات بھی کرنی ہے، اور اس نے قربانی بھی کرنی ہے، اور لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. ایک ایک عمل جو ہے پہاڑ کی طرح انسان کو دکھائی دیتا ہے.
تو لہٰذا یہ اس کی مشغولیت والے دن ہیں، لہٰذا ان دنوں میں خطبہ نہیں ہوگا، بلکہ ان سے پہلے ہی کیا کیا جائے، حاجی کو حج کے احکام سکھا دیے جائیں بھائی۔ لہٰذا جو ہم نے ترتیب ذکر کر دی کہ یوم الترویہ تو مشغولیت والا دن ہے، پہلے ہی اس سے ایک دن کیا کرے، خطبہ دے اور لوگوں کو احکام سکھلا دے، اور پھر عرفات کے اندر سارے جمع ہو گئے، وہاں لوگوں کو احکام سکھلا دے، اور پھر اس کے بعد یوم النحر کے بعد جو اگلا دن آئے گا اس میں اتنی مشغولیت نہیں ہے اس کی، لہذا اس دن کیا کرے، لوگوں کو احکامات سکھلا دے، تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اور اس کا اثر دلوں میں زیادہ ہوگا۔ اور ورنہ اگر مسلسل 3 دن خطبہ ہوگا اور وہ مشغولیت والے دن ہیں تو اس کا حاجی کو زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور اپنے کاموں کی اور اپنے حج کی عبادات کی اس دن اس کو فکر لگی ہوگی، تو وہ دلوں کے اندر بھی پوری طرح اثر نہیں ہوگا اس صورت میں بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولانا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المقصود منها التعلیم، کہ مقصود ان خطبوں کے ذریعے تعلیم ہے یعنی سکھانا ہے، ویوم الترویۃ ویوم النحر یوم اشتغال، اور یوم ترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ، ویوم النحر اور 10ویں ذی الحجہ جو ہے یوم اشتغال، وہ مشغولیت والے دن ہیں، فکان ما ذکرناہ انفع وفی القلوب انجع، بس وہ جو ہم نے ذکر کر دیا وہ زیادہ نافع ہے اور دلوں کے اندر انجع زیادہ مؤثر ہے بھائی، زیادہ اثر ڈالنے والا ہے۔ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَى مِنَى فَيُقِيمُ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ۔ بھائی یوم الترویہ سے ایک دن پہلے کیا ہوا، خطبہ ہو گیا، اب یوم الترویہ آ گیا، یوم الترویہ والے دن یعنی 8ویں ذی الحجہ کو اب کہاں چلنا ہے، مینا چلنا ہے، لہذا فجر کی نماز جب حاجی پڑھ لے مکہ کے اندر تو پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے پھر کہاں چلے گا حاجی، کہاں روانہ ہو جائے، مینا روانہ ہو جائے سورج طلوع ہو جانے کے بعد بھائی۔ مسنون طریقہ یہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور حج افراد والے کا تو پہلے سے احرام ہے، حج قران والے کا بھی پہلے سے ہی احرام ہوگا، ہاں حج تمتع والا پھر کیا کرے گا، پہلے احرام حج کا باندھ لے گا، کیونکہ وہ تو عمرہ ادا کر کے حلال ہو گیا تھا شروع میں، وہ اب کیا کرے گا، حج کا احرام باندھ لے اور مینا اب جائے گا، اور اسی وقت اگر وہ حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو حج کی بھی سعی کر سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ احرام چونکہ یہ احرام حج کا ہے لہذا یہیں حرم ہی سے باندھ لے گا، لہذا یوں کرے کہ وہ 2 چادریں جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہی باندھ لے، اور اگر موقع ملتا ہے آسانی سے ہو سکتا ہے تو مسجد الحرام آ کر یہاں وہ 2 رکعت جو سنتیں ہیں احرام کی وہ یہاں ادا کر لے اور نیت اور تلبیہ یہاں کر لے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اس کا احرام شروع ہو جائے گا بھائی، اور یہیں پر اگر وہ حج کی سعی پہلے کرنا چاہتا ہے اور پھر جانا چاہتا ہے مینا تو وہ بھی کر سکتا ہے، ابھی ایک طواف کر لے اور اس کے بعد سعی کر لے حج والی سعی، لیکن یہ طواف کے بعد چونکہ سعی کر رہا ہے اور احرام کی حالت میں تو لہذا اس میں کیا کر لے گا، اتباع بھی کرے گا اور رمل بھی کرے گا۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ حج افراد والا تو پہلے ہی کر چکا ہے حج کی سعی، لہذا اب وہ 8ویں کو سورج طلوع ہونے کے بعد مینا روانہ ہو جائے گا۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ، بس جب وہ حاجی پڑھ لے فجر کی نماز یوم الترویہ والے دن یعنی 8ویں ذی الحجہ کو، بِمَكَّةَ کہاں پر، مکہ میں، خَرَجَ إِلَى مِنَى تو پھر نکلے کس کی طرف، مینا کی طرف بھائی۔ صاحب قدوری کی عبارت سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی وہ کیا کر سکتا ہے، مینا نکلے گا، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد کہاں روانہ ہو، مینا روانہ ہو، آگے صاحب ہدایہ ذکر کریں گے بھائی۔ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ، پس جب حاجی فجر کی نماز پڑھ لے یوم الترویہ والے دن، بِمَكَّةَ مکہ میں، بھائی دیکھ رہے ہیں آپ بِمَكَّةَ، مکہ پر الف لام داخل نہیں کیا جاتا بھائی،
کہیں پر بھی آپ کو اس پر الف لام نظر نہیں آئے گا. تو یہ کلام عرب میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو استعمال ہی بغیر الف لام کی کیا جاتا ہے، عرب ان پر الف لام داخل نہیں کرتے، ورنہ عام شہروں پر آپ دیکھیں گے ان پر الف لام داخل ہوتا ہے. بھائی المدینہ دیکھو الف لام آیا بھائی. تو اسی طرح یہ بعض نام وغیرہ، جیسے اسی طرح عمر ہے، عمر، تو اس پر بھی الف لام عرب داخل نہیں کرتے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ان پر الف لام داخل نہیں کیا جائے گا، عرب ان کو استعمال ہی اسی طرح کرتے ہیں. بھائی تو فجر کی نماز پڑھ لے جب مکہ میں، خرج الی مینا تو نکلے گا مینا کی طرف، یقیم بہا تو وہاں مقیم رہے گا، حتی یصلی الفجر من یوم عرفہ یہاں تک کہ وہ فجر کی نماز پڑھ لے یوم عرفہ والے دن. 5 نمازیں پڑھے گا نا، اور 5ویں نماز کون سی ہو جائے گی؟ فجر کی ہوگی 9ویں ذی الحجہ کی. لما روی ان النبی علیہ السلام صلی الفجر یوم الترویۃ بمکہ فلما طلعت الشمس راح الی مینا فصلى بمنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم راح الى عرفات. یہ ساری حدیث یہاں تک ہے بھائی، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الفجر کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی یوم الترویۃ یوم ترویہ والے دن یعنی 8ویں ذی الحجہ کو بمکہ تھا. کہاں پر؟ مکہ میں پڑھی. فلما طلعت الشمس پھر جب سورج طلوع ہو گیا تو راح الی مینا تو آپ روانہ ہوئے مینا. دیکھا معلوم ہوا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سورج طلوع ہو جانے کے بعد مینا روانہ ہو. بھائی سمجھ میں آیا؟ اگر پہلے بھی چلا جاتا ہے تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا، لیکن مسنون طریقے کے خلاف ہو جائے گا. جب سورج طلوع ہو گیا تو راح الی مینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا روانہ ہوئے. فصلی بمینا پھر آپ نے مینا کے اندر پڑھی نماز الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، یہ نمازیں پڑھی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی. ثم راح الی عرفات پھر آپ جو ہیں عرفات روانہ ہوئے، اس کے بعد عرفات روانہ ہوئے. وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَصَلَّى بِهَا الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَمَرَّ بِمِنَا أَجْزَأَهُ. یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں اگر کسی شخص نے، کوئی شخص یہاں سے مینا جاتا ہی نہیں بلکہ یہ رات بھی جو اس نے گزارنی تو مینا میں تھی، لیکن وہ یہ رات کہاں گزار لیتا ہے؟ مکہ میں گزار لیتا ہے، اور وہیں پر فجر بھی پڑھ لیتا ہے، پھر اگلے دن روانہ ہوتا ہے عرفات، مینا سے گزر کر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ عرفات پہنچ جاتا ہے، تو بھی یہ کافی ہو جائے گا. یعنی اس کا یہ عمل کیا ہے؟ اس سے بھی اس کا حج ہو جائے گا. البتہ اس نے برا کیا کہ سنت کی مخالفت کی. بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا واجب نہیں تھا بلکہ سنت تھا. بھائی وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ اور اگر حاجی نے رات گزاری مکہ میں، کون سی رات؟ لیلۃ عرفۃ عرفات کی رات. بھائی جس جو کہاں گزارنی تھی اس نے؟ مینا میں گزارنی تھی. سمجھ میں آیا؟ یہ جو 8ویں تاریخ گزرنے کے بعد جو 9ویں کی رات آئی یہ ہے عرفات کی رات. اگلے دن صبح کہاں جانا ہے؟ عرفہ. یہ رات اس نے مکہ میں اگر گزار لی. وَصَلَّى بِهَا الْفَجْرَ اور مکہ میں اس نے فجر کی نماز پڑھی. ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ غدا کے معنی صبح کے وقت چلنا. بھائی ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ پھر صبح کے وقت وہ چل پڑا عرفات کی طرف. وَمَرَّ بِمِنَا اور وہ گزرا مینا میں سے. أَجْزَأَهُ تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ إِقَامَةٌ نُسُكٍ اس لیے کیونکہ مینا کے ساتھ اس روز تعلق نہیں ہے اقامت نسک کسی عبادت کے قائم کرنے کا. یعنی حج کے افعال میں سے کوئی ضروری فعل مینا کے ساتھ متعلق نہیں ہے اس روز. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی نسکن سین پر ضمہ پڑھنا بھی صحیح اور سین کو ساکن پڑھنا نسکن دونوں طرح صحیح ہے. بھائی اور یہ عبادت کو کہتے ہیں.
لأنه لا يتعلق بمنا في هذا اليوم اقامت نسک، اس لیے کیونکہ مینا کے ساتھ اس روز کسی عبادت کا قائم کرنا متعلق نہیں ہے، یعنی کسی ضروری عبادت کا قائم کرنا متعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ 5 نمازیں مسنون یہ ہے کہ وہاں پڑھے۔ وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ، لیکن اس حاجی نے برا عمل کیا، بِتَرْكِهِ الِاقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللَّهِ علیہ السلام، بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو چھوڑ دینے کے۔ قال ثم يتوجه الى عرفات فيقيم بها لما روينا، پھر بھائی فجر کی نماز پڑھ لی اس نے، کہاں پر؟ مینا میں۔ ثم يتوجه الى عرفات، پھر وہ حاجی متوجہ ہوگا عرفات کی طرف، فَيُقِيمُ بِهَا، تو پھر وہاں مقیم رہے گا، لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی، وہ جو اوپر آیا تھا ثُمَّ رَاحَ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہاں پر بھی بھائی یہ سورج جب طلوع ہو جائے مینا میں، پھر کدھر روانہ ہوگا؟ عرفات روانہ ہوگا۔ وَهَذَا بَيَانُ الْأَوْلَوِيَّةِ، اور یہ اولا ہونے کا بیان تھا بھائی، یہ اولا ہونے کا بیان ہے، کیا؟ کہ سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات روانہ ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں بھائی معلوم ہوتا ہے کسی کاتب وغیرہ کی کچھ غلطی ہے بھائی، کیونکہ یہاں صاحب ہدایہ نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ سورج نکلنے کے بعد عرفات چلنا ہے۔ وہ جو حدیث بھی آئی تھی فلما طلعت الشمس راح الى مینا، وہ تو مینا کی روانگی کی بات ہو رہی تھی کہ مکہ میں جب سورج طلوع ہو جائے پھر کہاں روانہ ہوئے تھے حضور علیہ السلام؟ مینا۔ لیکن مینا سے عرفات جو جانا ہے کس وقت جانا ہے؟ سورج طلوع ہو جانے کے بعد روانہ ہونا ہے، اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آیا بھائی۔ تو معلوم ہو یہاں کہیں کچھ عبارت کسی لکھنے والے سے رہ گئی بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھو حاضہ کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے، حاضہ سے کیا مراد ہے؟ الذهاب الى عرفات بعد طلوع الشمس، یہ جو عرفات جانا ہے کس کے بعد؟ طلوع الشمس کے بعد، یہ اولا ہونے کا بیان ہے، یعنی افضل یہ ہے، اولا یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جائے۔ اما لو دفع قبلہ جاز، اور اگر دفع کے ایک معنی ہے روانہ ہونے کے، چل پڑنے کے، اما لو دفع قبلہ جاز، اور اگر وہ روانہ ہو گیا قبلہ اس سے پہلے ہی جاز، تو بھی جائز ہے بھائی، تو بھی جائز، یعنی فجر پڑھنے کے بعد فوراً ہی حاجی کدھر کو روانہ ہو گیا؟ مینا سے عرفات روانہ ہو گیا تو بھی جائز ہے، لیکن اولا کیا ہے؟ کب روانہ ہو؟ طلوع شمس کے بعد ہو۔ تو یہ تو کہتے ہیں اما لو دفع قبلہ جاز، اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی چل پڑا روانہ ہو گیا تو جاز، یہ بھی جائز ہے، لأنه لا يتعلق بهذا المقام حکم، اس لیے کیونکہ اس مقام کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں ہے، یہاں کوئی عمل وغیرہ حج کا نہیں کرنا فجر کے بعد بھائی۔ قال فی الاصل، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الاصل مبسوط کے اندر، وَيَنزِلُ بِهَا مَعَ النَّاسِ، اور حاجی اترے گا عرفات میں، مع الناس لوگوں کے ساتھ، ہاں ضمیر کس کو راجع؟ عرفات کو۔ وَيَنزِلُ بِهَا، اور حاجی اترے بھائی کہاں پر؟ عرفات میں، مع الناس کس کے ساتھ؟ لوگوں کے ساتھ۔ بس یہ صرف اتنی عبارت اصل کی مبسوط کی ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ بھائی، توجہ ہے سبق پر بھائی۔ وَيَنزِلُ بِهَا مَعَ النَّاسِ، صرف یہ عبارت ہے اصل کی بھائی۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ نے مبسوط کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ حاجی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ عرفات میں اترے۔ بھائی کیا معنی؟ کہتے ہیں بھائی مراد یہ ہے کہ حاجی لوگوں سے الگ تھلگ نہ رہے، جدا نہ رہے، کیونکہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا یہ تکبر کی علامت ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ لوگوں سے جدا رہنا، اور یہ وقت عرفات کا دن یہ تو بے انتہا عاجزی کا دن ہے بھائی، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا دن ہے، دعائیں کرنے کا دن ہے، تو لہذا لوگوں سے الگ تھلگ نہ رہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہوا وَيَنزِلُ بِهَا مَعَ النَّاسِ، اس کے ذریعے امام محمد رحم اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟
کہ حاجی لوگوں کے ساتھ اترے، یعنی ان سے الگ تھلگ نہ رہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے وَيَنزِلُ بِهَا، اور اترے وہ حاجی عرفات میں مع الناس، لوگوں کے ساتھ. آگے صاحب ہدایہ کا کلام آ رہا ہے لِأَنَّ الْإِنْتِبَاذَ تَجَبُّرٌ، انتباز کے معنی الگ تھلگ رہنا، لوگوں سے جدا رہنا، اس لیے کیونکہ جدا رہنا جو ہے تجبر، یہ تکبر ہے. والحال حال تضرع، اور حالت تو عاجزی والی ہے اس وقت بھائی. حالت کون سی ہے؟ عاجزی والی حالت ہے. والاجابۃ فی الجمع ارجا، اور قبولیت جو ہے فی الجمع، مجموعے کے اندر ارجا، اس کی زیادہ امید ہے. جماعت میں قبولیت کی زیادہ امید ہے بھائی، لہذا الگ تھلگ نہ رہے، لوگوں کے ساتھ رہے، کیونکہ لوگ اتنا بڑا مجمع ہے تو اس میں قبولیت کی زیادہ امید ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں. یقیناً کسی ایک کے اخلاص کی وجہ سے اللہ اس کے حج کو قبول فرما لیں گے، اور اسی کی برکت سے پھر باقیوں کے حج کو بھی کیا کر لیں گے؟ قبول فرما لیں گے. تو کہتے ہیں والاجابۃ فی الجمع ارجا، اور قبولیت کی جو ہے جماعت کے اندر زیادہ امید ہے. وقیل، یہاں سے دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں وَيَنزِلُ بِهَا مَعَ النَّاسِ، ایک معنی بیان کر دیا کہ کیا مراد ہے امام محمد رحمہ اللہ کی کہ لوگوں سے الگ نہ رہے، ان کے ساتھ رہے. بعضوں نے کہا امام محمد رحمہ اللہ کے اس قول سے مراد یہ ہے کہ عرفات میں لوگوں کے ساتھ اترے، یعنی جہاں لوگ اترتے ہیں اور قیام کرتے ہیں وہاں اترے اور قیام کرے اور وقوف وغیرہ کرے. راستے کے اندر قیام اور وقوف وغیرہ نہ کرے، اس لیے کیونکہ لاکھوں کا مجمع آ رہا ہے بھائی. اگر یہ اسی طرح راستے میں اترے گا اور بھی اتریں گے تو گزرنے والوں پر راستہ تنگ ہو جائے گا، وہ تکلیف میں پڑ جائیں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دوسرا معنی بیان کیا بعض فقہا نے. وقیل، اور کہا گیا ہے مرادہ امام محمد رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ اللہ ینزل علی الطریق، کہ حاجی جو ہے وہ راستے پر نہ اترے، کہ لا یضیق علی المارۃ، تاکہ کہیں تنگ نہ کر دے، علی المارۃ، گزرنے والوں پر کہیں راستے کو تنگ نہ کر دے. قال وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، اور جب سورج ڈھل جائے، یعنی سر سے مغرب کی طرف ہو جائے، تو جب سورج ڈھل جائے يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، تو امام جو ہے وہ پڑھائے لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز. فَيَبْتَدِئُ بِالْخُطْبَةِ، پس ابتدا کرے خطبے سے، نماز سے پہلے کیا دے؟ خطبہ دے. سمجھ میں آیا بھائی؟ فَيَخْطِبُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَرَمْيَ الْجِمَارِ وَالنَّحْرَ وَالْحَلْقَ وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ. فَيَخْطُبُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ، دیکھو خطبہ نکرہ آیا اور يعلم اس کے بعد فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو کیا بنتا ہے اس کی صفت. اسی طرح کی عبارت پچھلے متن میں بھی آئی تھی، یوم الترویہ سے ایک دن پہلے امام خطبہ دے گا، يعلم فیہا، ایسا خطبہ جس میں لوگوں کو سکھائے بھائی، تو یہ صفت بنے گی. اور موصوف سے پہلے پھر کیا لفظ لاتے ہیں؟ ایسا یا ایسی. تو فیخطب، تو خطبہ دے امام خطبتاً، ایسا خطبہ یعلم فیہا الناس، کہ سکھائے اس میں لوگوں کو الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ کے بارے میں، اس کے تفصیل بتلائے ان کو، والمزدلفتی، اور وقوف مزدلفہ کے بارے میں بتلائے. مزدلفہ بھائی، مزدلفہ کا عطف عرفہ پر ہے، وقوف بعرفۃ اور والوقوف بالمزدلفتی. تو جیسے عرفات میں وقوف ہے، اسی طرح وقوف کس کے اندر ہوگا؟ مزدلفہ میں بھی ہوگا، جو اب اگلی رات کے بعد ہوگا. وَرَمْيَ الْجِمَارِ، اور نیز کیا سکھائے لوگوں کو؟ رمی جمرات کے اگلے دن سے رمی جمرات شروع کرنی ہے، ان کے احکام بتلائے گا. وَالنَّحْرَ، اور اگلا دن 10ویں ذی الحجہ کا آ رہا ہے، اس میں قربانی بھی کرنی ہے، وہ بھی بتلائے گا. وَالْحَلْقَ، اور رمی جمرات اور نحر کے بعد پھر حاجیوں نے کیا کروانا ہے؟
حلق کروانا ہے یعنی سر کے بال اس طرح سے صاف کروانے ہیں، یا چاہے تو کیا کر لے، کم بال چھوٹے کروا لے، یہ بھی تفصیل بتلا دے کہ پھر اس کے بعد احرام ختم ہوگا۔ وہ طواف زیارتی، اور کس کے بارے میں بتلائے گا، طواف زیارت کے بارے میں بھی بتلا دے گا کہ یہ عید کے 3 دنوں میں کرنا واجب ہے۔ یخطب خطبتین، اور امام جو ہے کتنے خطبے دے گا، 2 خطبے دے گا۔ یفصل بینہما بجلسۃ کما فی الجمعۃ، اور جدائی کرے گا ان 2 خطبوں کے درمیان بجلسۃ، جلسے کے ذریعے یعنی درمیان میں بیٹھے گا، کما فی الجمعۃ، جیسے کس کے اندر ہوتا ہے، جمعے میں، یعنی جیسے جمعے کے خطبے میں 2 خطبوں کے درمیان جلسہ کرتا ہے امام، اسی طرح یہاں بھی کرے گا۔ ہَكَذَا فَعَلَهُ رسول اللہ علیہ السلام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھائی، یعنی 2 خطبے دیے تھے۔ وقال مالک رحمہ اللہ یخطب بعد الصلاة لأنها خطبۃ وعظ وتذکیر فاشبہ خطبۃ العید۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ یہ خطبہ یہ نمازوں کے بعد دیا جائے گا۔ ہم نے تو بتلا دیا کہ نمازوں سے پہلے امام کیا کرے، خطبہ دے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعظ و نصیحت والا خطبہ ہے، تو یہ عید کے خطبے کے مشابہ ہوا، جیسے وہ وعظ و نصیحت والا خطبہ ہوتا ہے، اور وہ خطبہ تو عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، لہذا یہ خطبہ جو ہے یہ بھی کس کے بعد ہوگا، ان نمازوں کے بعد ہوگا۔ تو کہتے ہیں وقال مالک رحمہ اللہ یخطب بعد الصلاۃ، کہ وہ امام خطبہ دے گا نماز کے بعد، لأنها خطبۃ وعظ وتذکیر، اس لیے کیونکہ یہ وعظ و نصیحت والا خطبہ ہے، فاشبہ خطبۃ العید، تو یہ عید کے خطبے کے مشابہ ہو گیا، اور وہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے، لہذا یہ بھی نماز کے بعد ہوگا۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل، ما روینا، وہ جو ہم نے حدیث روایت کر دی، اوپر آیا تھا ہَكَذَا فَعَلَهُ رسول اللہ علیہ السلام، اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، یعنی 2 خطبے دیے تھے، تو یہ ہماری دلیل ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَعْلِيمُ الْمَنَاسِكِ وَالْجَمْعُ مِنْهَا، اور نیز اس لیے کیونکہ اس خطبے کے ذریعے مقصود جو ہے وہ مناسک حج کی تعلیم ہے۔ اس خطبے کے ذریعے کیا مقصد ہے جی، مناسک حج کی تعلیم ہے اس خطبے کے ذریعے، اور جمع بین الصلاتین، یہ بھی مناسک حج میں سے ہے یا نہیں؟ عند الاحناف صرف یہ عرفات میں اور آگے مزدلفہ میں یہاں تک جمع بین الصلاتین جائز ہے، اور کسی جگہ تو جمع بین الصلاتین جائز ہی نہیں، تو معلوم ہوا یہ حج کے افعال میں سے ہے، لہذا ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا ہے اور سکھانا ہے، تو لہذا یہ نماز سے پہلے سکھایا جائے گا یا بعد میں سکھایا جائے گا؟ پہلے ہی سکھایا جائے گا کہ اب کیا کیا جائے گا، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کی جائے گی، تو یہ سکھانا پہلے ہوتا ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہلے ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں لأن المقصود منها تعلیم المناسک، کہ مقصود اس خطبے کے ذریعے مناسک حج کا سکھانا ہے، والجمع منها، اور جمع بین الصلاتین جو ہے وہ بھی منها، انہی مناسک حج میں سے ہے، تو لہذا پہلے خطبہ دے۔ وفي ظاہر المذہب اذا صعد الامام المنبر فجلس، بھئی یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ مؤذن اذان کب دے گا، مؤذن اذان کب دے گا، تو ظاہر مذہب یہ ہے عند الاحناف کہ جیسے جمعے میں ہوتا ہے، امام جب منبر پر چڑھ کر بیٹھ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کے سامنے پھر مؤذن اذان دیتا ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کے نکلنے سے پہلے ہی مؤذن اذان دے گا۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ظہر کے لیے پہلے اذان دی جاتی ہے اور پھر امام نکل کر آتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح کیا جائے گا، امام کے نکلنے سے پہلے اذان دی جائے گی اور پھر امام آ کر کیا کرے گا، نماز پڑھائے گا۔
تو کہتے ہیں وفی ظاہر المذہب، اور ظاہر مذہب میں یہ ہے کہ اذا صعد الامام المنبر، کہ جب امام منبر پر چڑھ جائے، فجلس، پھر بیٹھ جائے، تو اذن المؤذنون کما فی الجمعۃ، تو پھر مؤذن جو ہے وہ اذان دیں گے کما فی الجمعۃ، جیسے کہ جمعے میں ہوتا ہے۔ اذن المؤذنون، دیکھو جمع استعمال کیا، وجہ یہ کہ بھئی کئی افراد جو ہے وہ مسجد کی چاروں طرف اونچی جگہوں پر چڑھ کر تو اذان دیا کرتے تھے، کیونکہ مجمع بڑا ہوتا تھا تاکہ ہر ایک تک آواز پہنچ جائے۔ بھائی سمجھ میں آئے؟ اس وقت اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، تو اس طرح پھر چاروں طرف جو ہے وہ مؤذن اذان دیتے تھے۔ یہ معنی ہے اذن المؤذنون کما فی الجمعۃ، اذان دیں گے مؤذن جیسے کہ جمعے میں ہوتا ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یؤذن قبل خروج الامام، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ اذان دے گا مؤذن امام کے نکلنے سے پہلے۔ وعنہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہ یؤذن بعد الخطبۃ، کہ اذان دے گا مؤذن بعد الخطبۃ، خطبے کے بعد اذان دے گا۔ بھائی والصحیح ما ذکرنا، اور صحیح قول وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ خطبے سے پہلے جب امام منبر پر بیٹھ جائے۔ بھائی لأن النبی علیہ السلام لما خرج واستوى على ناقته اذن المؤذنون بین یدیہ، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل آئے، واستوى على ناقته، اور آپ تشریف فرما ہو گئے اپنی اونٹنی پر، تو اذن المؤذنون بین یدیہ، تو مؤذنوں نے اذان دی آپ کے سامنے۔ وَيُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ، بھئی اذان بھی ہو گئی، پھر خطبہ بھی ہو گیا، اب خطبے کے بعد کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھئی مؤذن اقامت کہے گا جیسے جمعے میں ہوتا ہے، اور پھر امام کیا کرے گا؟ نماز پڑھائے گا۔ تو کہتے ہیں وَيُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ، اور اقامت کہے گا مؤذن خطبے سے فارغ ہو جانے کے بعد۔ لِأَنَّهُ أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ، اس لیے کیونکہ یہ وقت ہے نماز میں شروع ہونے کا، اس لیے کیونکہ یہ نماز میں شروع ہونے کا وقت ہے۔ فَأَشْبَهَ الْجُمْعَةَ، تو یہ کس کے مشابہ ہوا؟ جمعے کے مشابہ ہوا، اور اس میں جیسے خطبے کے بعد فوراً اقامت کہی جاتی ہے، یہاں بھی اقامت کہی جائے گی۔ وَيُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، اور امام نماز پڑھائے گا ان لوگوں کو ظہر کی بھی اور عصر کی بھی، فی وقت الظہر، کس وقت میں؟ ظہر کے وقت ہی میں، بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ بھئی وَقَدْ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ بِاتِّفَاقِ الرُّوَاةِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَرَدَ کے معنی ہوتے ہیں آنا، آنا۔ وَقَدْ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ، مستفیض کے معنی ہے مشہور، بھئی مشہور، شائع، رائج۔ وَقَدْ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ، اور تحقیق مشہور نقل وارد ہوئی ہے، یعنی مشہور نقل آئی ہے، باتفاق الرواة، راویوں کے اتفاق کے ساتھ، بالجمع بین الصلاتین، جمع بین الصلاتین کے بارے میں، جمع بین الصلاتین کے بارے میں راویوں کے اتفاق کے ساتھ مشہور نقل وارد ہوئی ہے۔ یعنی سارے راوی کیا نقل کرتے ہیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع فرمایا تھا، اکٹھا فرمایا تھا۔ ظہر کے فوراً بعد کون سی نماز ادا کی گئی تھی؟ عصر کی۔ بھئی وَفِيمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، اور اس حدیث کے اندر جس کو روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاہما، یہ دونوں نمازیں پڑھی، بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ بھائی
سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھیے بھائی، ایک ایک مسئلے کے اندر احناف کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر احادیث لاتے ہیں۔ احناف کے دلائل صرف احادیث کی جو مشہور کتابیں ہیں، صحاح ستہ، جو 6 مشہور کتابیں، صرف ان کے اندر احناف کے دلائل بند نہیں ہیں۔ احناف کو جہاں سے بھی حدیث ملتی ہے، احناف کی کوشش ہوتی ہے اس پر عمل کر لیں، کہ جبکہ حدیث کیا ہو، قابل استدلال ہو۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے کہاں کہاں سے ہر مسئلے کے اندر صاحب ہدایہ حدیث اور روایات نقل فرماتے جا رہے ہیں۔ پھر احناف پر یہ الزام لگانا کہ احناف ہر معاملے میں قیاس کو مقدم رکھتے ہیں، نہیں بھائی، قیاس کو ہم مقدم نہیں رکھتے۔ ہاں قیاس ہمارے نزدیک حجت ہے، دلیل ہے، لیکن آخری درجے کی دلیل ہے۔ اگر ہمیں قرآن و حدیث، اجماع وغیرہ سے ایک مسئلہ نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد بھائی سب سے آخری درجہ کیا ہے؟ قیاس ہے۔ پھر قیاس ہی کرنا پڑے گا، ورنہ پھر کیا کیا جائے گا؟ مسئلے کا حل تو چاہیے، اور قرآن میں بھی نہیں ملا، احادیث میں بھی نہیں ملا، اور نیز فقہا سے بھی اس بارے میں صحابہ وغیرہ سے بھی کچھ منقول نہیں ہے، تو پھر قیاس تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر قیاس سے کام نہیں لیں گے تو قدم قدم پر آپ پھنس جائیں گے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ معلوم مسئلہ پیش آ رہا ہے اور حل کوئی نہیں۔ بھائی حل کیسے نہیں ہے؟ یہ قیاس بھی تو قرآن و حدیث کی مدد سے ہی تو کیا جاتا ہے، کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کیا جاتا، اسی سے قرآن و حدیث سے اصول لیے جاتے ہیں، وہیں سے مقیس علیہ کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اسی پر قیاس کر کے حکم بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ قیاس کوئی الگ چیز نہیں ہے بھائی، یہ اسی قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہے۔ بھائی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 نمازیں، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھیں۔ پھر یہ ہوگا کس طرح؟ ایک اذان اور 2 اقامتیں کیسے ہوں گی؟ صاحب ہدایہ طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ ثم بیانہ، پھر بیان اس کا یہ ہے کہ انہ یؤذن للظہر ویقیم للظہر، کہ مؤذن اذان دے گا پہلے ظہر کے لیے، ویقیم للظہر، پھر اقامت کہے گا ظہر کی نماز کے لیے، پھر ظہر کی نماز پڑھ لیں گے تو ثم یقیم للعصر، پھر اقامت کہے گا عصر کی نماز کے لیے، لأن العصر یؤدى قبل وقته المعہود، اس لیے کیونکہ عصر کی نماز وہ ادا کی جا رہی ہے اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی، فیفرد بالاقامت، تو اس کو اقامت کے ساتھ جدا کیا جائے گا، اعلاما للناس، لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے۔ بھائی دیکھیے اگرچہ لوگ سارے جمع ہیں، ظہر کی نماز پڑھ لی اور اب کون سی پڑھنی ہے؟ عصر کی، تو لوگ اگرچہ سارے جمع ہیں لیکن عصر کی نماز اپنے وقت پر ہے یا وقت سے پہلے ہے؟ وقت سے پہلے ہے، لہذا پھر دوبارہ اقامت کہی جائے گی تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ اب دوسری جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کیونکہ عصر کی نماز یؤدى قبل وقته المعہود، وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا کی جاتی ہے، فیفرد بالاقامت، تو اس کو جدا کیا جائے گا اقامت کے ساتھ، یعنی اس کے لیے الگ اقامت کہی جائے گی، اعلاما للناس، لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، ولا يتطوع بين الصلاتين تحصيلا لمقصود الوقوف، اور نفل نہیں پڑھے گا بھائی، امام نفل نہ پڑھے بین الصلاتین، 2 نمازوں کے درمیان، تحصیلا لمقصود الوقوف، وقوف کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام ان 2 نمازوں کے درمیان نفل نہیں پڑھے گا بھائی، نفل نہیں پڑھے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کیونکہ ان نمازوں کے بعد وقوف عرفات کرنا ہے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اور عاجزی و زاری کا اظہار کرنا ہے، تو لہذا تاکہ اس کا خوب لمبا وقت مل جائے سب کو،
تو اگر امام ابھی نوافل وغیرہ میں مشغول ہو جائے گا تو نماز کے اندر تاخیر ہو جائے گی، وہ مشغول ہوگا اور لوگ بھی مشغول ہو جائیں گے، کافی وقت اسی کے اندر لگ جائے گا اور تو وقوف کا وقت کم ہو جائے گا۔ حالانکہ کیا ضرور ہونا چاہیے، اس دن وقوف کا وقت لمبا ہونا چاہیے، اسی لیے تو یہ دونوں نمازوں کو جمع کیا گیا، اسی لیے تو کیا کیا گیا، دونوں نمازوں کو جمع کیا گیا، کیونکہ ظہر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز کے بعد اگر فوراً عصر کی نماز نہ پڑھی جائے، لوگ پھر اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے اور پھر عصر کے وقت سارے دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو اس میں تو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ لہذا اسی لیے اس روز کیا کیا گیا، ظہر کے وقت سب لوگ جمع ہیں تو ساتھ ہی کون سی نماز ادا کر لی گئی، عصر کی ادا کر لی گئی، تاکہ وقوف عرفہ کا لمبا وقت ان کو مل جائے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، اور امام نفل نہیں پڑھے گا ان دو نمازوں کے درمیان، تحصیلاً لمقصود الوقوف، وقوف کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وَلِهَذَا قُدِّمَ الْعَصْرُ عَلَى وَقْتِهِ، اور اسی وجہ سے تو عصر کی نماز کو مقدم کر دیا گیا اپنے وقت پر۔ فَلَوْ أَنَّهُ فَعَلَ مَكْرُوهًا، اور اگر امام نے ایسا کر لیا تو اس نے مکروہ فعل کیا۔ مان ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فَلَوْ أَنَّهُ فَعَلَ، اور اگر اس نے کر لیا فَعَلَ مَكْرُوهًا تو اس نے مکروہ فعل کیا، وَأَعَادَ الْأَذَانَ لِلْعَصْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، بھئی اگر امام نے نفل پڑھ لیے یا امام کا جو نائب تھا اس نے درمیان میں نفل پڑھنا شروع کر دیے، نفل پڑھ لیے، تو کہتے ہیں اس نے مکروہ کیا اور اب عصر کے لیے دوبارہ اذان دی جائے، اب عصر کے لیے دوبارہ اذان دی جائے گی، اس لیے کیونکہ اذان کے فوراً بعد نماز کا وقت تھا اور پھر ظہر کے فوراً بعد عصر ہوتی تو عصر کا بھی اتصال تھا اسی اذان کے ساتھ، تو اگر امام نے درمیان میں نفل پڑھ لیے تو عصر کی نماز کا اتصال اذان کے ساتھ نہ رہا، بیچ میں وقفہ آ گیا، لہذا اس وجہ سے عصر کے لیے دوبارہ اذان دی جائے گی۔ تو یہ معنی ہے وَأَعَادَ الْأَذَانَ لِلْعَصْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اور اعادہ کرے گا مؤذن اذان کا عصر کے لیے فی ظاہر الروایت، کس کے مطابق؟ ظاہر روایت کے مطابق، خلافاً لما روی عن محمد رحمہ اللہ، بخلاف اس کے جو روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے۔ امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت آئی ہے کہ نہیں، اذان کا اعادہ نہیں ہوگا، اگرچہ امام کس میں مشغول ہو جائے، نفلوں میں بھی مشغول ہو جائے، لیکن ظاہر روایت کیا ہے کہ اگر امام نفلوں میں مشغول ہوا تو عصر کے لیے دوبارہ اذان دی جائے گی۔ بھائی ظاہر روایت میں یہ آیا ہے، اور ظاہر روایت کی دلیل یہ آگے آ رہی ہے بھائی، لِأَنَّ الْإِشْتِغَالَ، یہ ظاہر روایت کی دلیل ہے، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل نہیں بھائی، ان کا جو قول نقل ہوا اس کی دلیل نہیں ہے۔ لِأَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالتَّطَوُّعِ أَوْ بِعَمَلٍ آخَرَ يَقْطَعُ فَوْرَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ، اس لیے کیونکہ مشغول ہونا نفلوں میں، او بعمل آخر، یا کسی دوسرے عمل میں، یقطع، یہ کاٹ دیتا ہے، فور الاذان الاولی، پہلی اذان کے فوری ہونے کو، یعنی اس کے عصر کی نماز کے ساتھ متصل ہونے کو یہ کاٹ دیتا ہے۔ فَيُعِيدُهُ لِلْعَصْرِ، لہذا مؤذن اس کا اعادہ کرے گا عصر کے لیے۔ فَإِن صَلَّى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ أَجْزَأَهُ، پس اگر نماز پڑھائی بھائی بغیر خطبے کے، أَجْزَأَهُ، تو یہ بھی کافی ہے، خطبے کے بغیر ہی امام نے کیا کیا، نماز پڑھا دی تو بھی کافی ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ هَذِهِ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ، اس لیے کیونکہ یہ خطبہ فرض نہیں ہے بھائی، تو لہذا اگر رہ بھی گیا تو کوئی حرج نہیں، حج ہو جائے گا۔ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الصلاۃ۔